پروفیسر صاحب، یہ اب جو پی ڈی ایم کی جو بڑی جماعتیں ہیں ان میں دو بیانیے سامنے آ گئے ہیں. ایک پیپلز پارٹی کا ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان ہاؤس چینج اور اس طرح کی چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے، عدم اعتماد وغیرہ کی، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے. آپ کی جماعت کس بیانیے کے ساتھ ہے؟ دو اسٹریٹجیز جس کا آپ نے ذکر کیا، اس سلسلے میں جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ عوامی رائے سے، عوام کے پریشر سے اور جو جدوجہد جس طریقے سے ہو رہی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سے نجات حاصل کی جائے. لیکن دوسرا جو آپشن ہے لو کانفیڈنس کا، اسے ٹوٹلی رول آؤٹ ہم نہیں کرتے. یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں امکانات کم ہیں اور اس میں نسبتاً زیادہ ہیں پہلے آپشن میں، اور دوسرا جو ہے اس میں نسبتاً کم ہے. اگر پاکستان میں آج تک ہونے والی جو تحریکیں ہیں عدم اعتماد کی، ان کا جائزہ لیا جائے، ایک نظر ان پر ڈالی جائے، تو یہی نظر آتا ہے کہ اس میں خرابیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں خرید و فروخت کے حوالے سے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے. اس لیے ترجیح ہم دیتے ہیں اسی طریقہ کار کو آگے بڑھانے کو. لیکن پروفیسر صاحب، آپ سب لوگوں نے اور پوری قیادت نے جو شروع میں روڈ میپ دیا تھا اس میں یہ ان ہاؤس چینج اور یہ چیزیں شامل نہیں تھی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے وائلیٹ کیا ہے؟ یہ کوئی پہلے روڈ میپ سے اختلاف کی یا اس سے ڈسٹنس پیدا کرنے کی بات نہیں ہے. ایک سوچ بعد میں بھی آ سکتی تھی، سیکنڈ تھاٹ بھی ہو سکتا ہے، ابتدا میں بھی آ سکتی تھی، لیکن بعد میں ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو کہ یہ بھی ایک طریقہ کار جو ہے آزمانا چاہیے. اچھا، ایک یہ بھی طے ہوا تھا کہ کوئی جماعت انڈیویجولی رابطہ نہیں کرے گا اور جو کچھ بھی ہوگا اوپنلی ہوگا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ ایک بار پھر ہاتھ کر لیا ہے؟ نہیں، وہ یہ تو اگر چیز کھل کر سامنے آئے اور یا باوثوق ذرائع سے معلوم ہو کہ رابطہ ہوا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی انہیں ملا ہے یا ملنے والا ہے، پھر تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ ایک مفروضہ ہے، ایک قیاس ہے، تو پھر اس پر کیا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں. لیکن جنوری کے اینڈ تک کیا ڈیڈ لائن دیا گیا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اپریل، مئی، جون، جولائی سے پہلے نہیں ہو سکتا. دوسرا، جن اسمبلیوں کو پی ڈی ایم جعلی قرار دے رہی تھی، اب ان صوبائی اسمبلیوں سے سینٹ کا انتخاب کرانے جا رہی اور اس میں حصہ لے رہی ہے. تو اس کے بعد پی ڈی ایم کا بیانیہ اخلاقی جواز سے محروم نہیں ہو گیا؟ نہیں، یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں. ان اسمبلیوں میں بیٹھے بھی تو ہیں نا، یہ اس سے بڑی بات ہے. اس میں بیٹھنا، اس میں حصہ لینا، یہ اس سے بڑی بات ہے. ان کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کرانے سے بڑی بات ہے. وہ بیٹھے ہوئے اس میں، کیونکہ پہلے وہ قبول نہیں کر رہے تھے الیکشن اور ان کے رزلٹ کو، لیکن پھر انہوں نے جو حقائق موجود ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہے، صحیح طریقے سے ان کو لایا گیا ہے یا غلط طریقے سے، بہرحال یہی فیصلہ ہوا اجتماعی طور پہ کہ اسمبلیوں میں بیٹھنا. تو جعلی کہہ کر اس اسمبلی میں بیٹھنا یہ سنت عمران خان تازہ کرنا نہیں ہے اور یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ وہی ہے، میں کہوں گا تھیوریٹیکل باتیں ہیں. اصل میں پریکٹیکلی مسئلے کو سوچنا چاہیے. وہ جو ہوتا ہے کہ ایک گراؤنڈ پہ فیکٹس ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ایک مثالی اور آئیڈیل باتیں ہوتی ہیں. تو ان دونوں میں بیلنس ٹرائی کرنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پی ڈی ایم کا مستقبل خطرے میں نظر نہیں آتا؟ پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیانیے پہ آ جائیں گے آپ سب لوگ؟ فی الحال ایسا ہی ہے، فی الحال ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے پی ڈی ایم میں شامل ایک اور اہم جماعت کے اہم رہنما جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب نے، جو کہ سربراہ قومی وطن پارٹی کے. شیرپاؤ صاحب، پہلے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو پی ڈی ایم کے اندر دو اسٹریٹجیز سامنے آئی ہیں، ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے اور بلاول صاحب کی طرف سے کہ جی عدم اعتماد کے آپشن کو آپٹ کیا جائے، اور دوسرا مولانا صاحب یا جو پہلے سے پوری پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا. تو آپ کی جماعت کس آپشن کے ساتھ ہوگی؟ سلیم صاحب، یہ دونوں آپشنز اگر آپ ہمارے ڈیکلریشن کو دیکھیں تو دونوں آپشن اس میں موجود ہیں کہ استعفی بھی دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ
ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کا بھی یہ مرحلہ جو ہے یہ استعمال کیا جائے گا. تو بہرحال جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اس پہ بحث ہوتی ہے، اور اب اس دفعہ چونکہ بلاول صاحب نے عہدیہ برملا کہہ دیا ہے کہ اس آپشن کو استعمال کریں، تو 4 تاریخ کو جو میٹنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ اپنا موقف پیش کریں گے، اور اس کے بعد سب پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں پی ڈی ایم کے وہ اپنی رائے دیں گے. لیکن بہرحال اختلاف نہیں ہے ایسے کوئی اس پہ. یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ملک میں دوبارہ انتخابات کرائیں، آئین کی بالادستی ہو، اور جو صورتحال آج ہے اور ادارے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر سب متفق ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی دراڑیں پڑ گئی ہیں یا اختلافات ہیں. لیکن شیرپاؤ صاحب، عموماً یہ ہوتا ہے کہ تحریکیں نیچے سے اٹھ کے انتہائی اقدام کی طرف جاتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی، یا اس کے بیانیے میں اب مزید کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا؟ سلیم صاحب، پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا تو نہیں نکلی. اب بھی آپ دیکھیں تو عوام میں بھی آپ معلوم کریں تو سب پی ٹی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پورے پاکستان میں جلسے ہوئے اور لوگوں کو آگاہی ہوئی، ان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس لحاظ سے. جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے، تو اگر وہ ہو بھی جائے، کامیاب بھی ہو جائے، تو وہ اس مقصد کے لیے ہوگا کہ اسمبلیز کو اس کے بعد ڈیزالو کیا جائے اور دوبارہ انتخابات کیے جائیں اور الیکٹرل ریفارمز کیے جائیں. اس مقصد کے لیے یہ ہے، اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. تو اس لیے اس کو یہ ایک آپشن کے طور پر رکھا گیا ہے. لیکن اکثریت کا یہی وہ ہے کہ جیسے سینٹ الیکشنز میں پہلے ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، اس میں کامیابی حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. اور چونکہ بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی اس پہ زور دے رہی ہے تو ان کی بات سنی جائے گی. لیکن بہرحال جو استعفوں کی بات ہے، لانگ مارچ کی بات ہے، وہ برقرار ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سینٹ کے الیکشن کے بعد لانگ مارچ بھی ہوگی، اور جیسی موقع ملے موزوں وقت پہ استعفوں کا بھی استعمال کیا جائے گا. لیکن شیرپاؤ صاحب، ٹھیک ہے، عدم اعتماد ایک طریقہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے کچھ اپنے مسائل حل کر دیے اور وہ ہاتھ کر گئی ہے، اور مسلم لیگ نون ہاتھ کرنے جا رہی ہے. تو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ الگ سے رابطے کر کے اور الگ سے معاملات درست کر کے جو پی ڈی ایم کی قیادت کا فیصلہ تھا اس کی وائلیشن کی گئی؟ سلیم صاحب، ابھی وقت اتنا گزر چکا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے. اس وقت جو بھی پارٹی کوئی معاہدہ کرے گی یا کوئی ان کے ساتھ جوڑ توڑ کرے گی، ان کو نقصان ہوگا. اور یہ برملا سب پولیٹیکل پارٹیز، خاص کر 2 جو بڑی پارٹیاں ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے حکومت کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں، یعنی ابھی تک آپ پی ڈی ایم کے فیوچر کے بارے میں پر امید ہے، اور یہ تاثر غلط ہے کہ جی بس پی ڈی ایم کا تقریباً اب عملاً خاتمہ ہو گیا ہے؟ سلیم صاحب دیکھیں، یہ ابھی کتنا وقت گزر چکا ہے، اس میں اب تک کوئی ایسے اختلافات سامنے نہیں آئے اور یکسوئی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ایک اپنا موقف ہو سکتا ہے ایک پارٹی کا، لیکن اختلاف اب تک پیدا نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 پارٹیاں ہیں ملک کی اپوزیشن کی، سب اکٹھے ہیں. اس طرف عمران خان اکیلا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی قوت ہے اور لوگوں کی نظریں اس طرف ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کامیابی پی ٹی ایم کو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پیریڈ ایسا ہے کہ لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ شاید بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے اس سے ہوا نکل گئی ہے، وہ بارے سے ہوا نکل گیا ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے سینٹ کے الیکشن ہو گئے، اس کے بعد لانگ مارچ کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، تو دوبارہ ایک بہت ہی بڑا پریشر حکومت پہ پڑے گا. اب بھی
وہ پریشر برقرار ہے۔ آپ دیکھیں تو عمران خان کا روزانہ کی بنیاد پر اپنے ترجمانوں سے بات کرنا اور ان کو کہنا کہ آج یہ بات کرنی ہے، اس کی ذہن میں پی ٹی ایم کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی وہ تقریریں کرتے ہیں پی ٹی ایم کے بارے میں کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پریشر اب بھی اسی طریقے سے برقرار ہے۔ بہت شکریہ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب۔